الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سے آپ جان پائیں گے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ اگر آپ عامل ہیں اور آپ کے پاس سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، تو میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی آسان عمل اور مجرب عمل علم جفر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ سائل کے جو الفاظ ہیں وہ کوڈ کریں گے۔ سائل آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر جادو کس نے کرایا ہے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، یا مختلف الفاظوں میں اظہار کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے اس کے منہ کے الفاظ کوڈ کر لینے ہیں۔ فرض کر لیجئے میرے پاس سائل آیا اور کہتا ہے کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، تو آپ نے ان الفاظوں کو کوڈ کر کے تحریر کر لینا ہے۔ جیسے کہ میں نے ادھر تحریر کر لیا ہے، پہلے سے میں نے یہ چارٹ ذائچہ بنا لیا ہے۔ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے یہ میں نے لکھ لیا، اور وہ آیا 4 تاریخ کو، 4 جنوری ہے آج، میں نے 4 جنوری لکھ لی، اور اس کے بعد 2022 عیسوی ہے تو 2022 عیسوی میں نے اس کے آگے تحریر کر لی۔ اب کرنا کیا ہے، جو اوپر والی سطر ہے یعنی مجھ پر جادو کس نے کیا ہے 4 جنوری 2022 عیسوی، اس کو آپ نے کھول کر لکھ دینا ہے، یعنی ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ لکھ دینا ہے۔ جیسے کہ مجھ کو آپ نے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے، یعنی میم علیحدہ، جیم علیحدہ اور ہے علیحدہ۔ اسی طرح پر کو بھی آپ نے کھول کر لکھ دینا ہے، پیرے۔ اس طرح جادو ہے تو آپ نے جادو کو بھی کھول کر لکھنا ہے، جادو، یعنی پوری سطر آپ نیچے والی اسی طرح کھول کر لکھیں گے۔ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے 4 جنوری 2022 عیسوی۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ نیچے آئیں گے تو 3 خانے ہیں، تاریخ، حاصل شدہ حروف اور مؤخر صدر۔ تاریخ میں نے 4122024523 لکھا ہے۔ وہ کس طرح لکھا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یعنی سائل میرے پاس 4 تاریخ کو آیا تو میں نے تاریخ کے اندر تاریخ والی لائن میں 4 لکھ ڈالا، اور اس کے بعد پہلا مہینہ ہے، یہ دیکھ لیں 2022 ہے تو 2022 میں نے تحریر کر لی، اور منگل کا دن ہے آج، تو منگل کے اعداد لکھیں گے، منگل نہیں لکھیں گے بلکہ منگل کے اعداد لکھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ علم جفر میں جو ڈبل عدد ہوتا ہے اس کو ایک سنگل ہی لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ میم نون گاف لام، منگل میم کے اعداد ہیں 40، تو اس 40 کے بدلے میں ہم نے 4 لکھا، 0 کو حذف کر ڈالا، اور نون کے اعداد ہیں 50 کو ہم نے 5 لکھا اور 0 کو حذف کر ڈالا، اور گاف کاف متبادل ہیں تو اسی وجہ سے، یعنی عربی میں تو گاف ہوتا نہیں، اس کے بدلے میں کاف ہوتا ہے، اور کاف کے 20 اعداد ہیں تو ہم 20 نہیں لکھیں گے بلکہ 2 لکھیں گے اور 0 کو حذف کر ڈالیں گے۔ اسی طرح منگل لام کے 30 اعداد ہیں تو ہم 0 نہیں لکھیں گے، صرف 3 لکھیں گے۔ تو تاریخ کے اندر حاصل اعداد ہمیں ہوئے 4 1 2 2 0 2 4 5 2 3۔ یہ عربی میں اعداد لکھے جاتے ہیں، مگر میں نے رومن زبان میں لکھے ہیں تاکہ ہر نئے ابتدائی طالب علم کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ یعنی یہ جو 4 ہے رومن میں لکھا ہے، 1 ہے رومن میں لکھا ہے، اس کا رسم الخط عربی میں لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اگر ایسے بھی آپ لکھ لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی رومن اعداد میں بھی آپ لکھ لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے جب آئیں گے تو حاصل شدہ حروف ہمارے پاس پے، رے، الف، واو، سین، یہ، الف، جیم، رے ہے۔ یہ کس طرح حاصل ہوئے، آئیے چلتے ہیں اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ تاریخ والی لائن میں آپ پہلے دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس 4 لکھا ہوا ہے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوپر جو
علیحدہ علیحدہ حرف لکھے ہوئے ہیں، مفرد مفرد حرف لکھے ہوئے ہیں، آپ نے چوتھے نمبر والے حرف کو کوڈ کر کے حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ دینا ہے. جیسا کہ یہ 4 ہے تو ہم گنیں گے، میم پہلے نمبر پہ ہے، جیم دوسرے نمبر پہ اور ہے تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ پے ہے. تو ہم نے پے کو کوڈ کر لینا ہے حاصل شدہ حروف والی لائن میں اور ادھر تحریر کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تاریخ والی لائن میں دوسرے نمبر پہ ہے 1. تو پے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد 1 نمبر پر کون سا ہے، تو ہم اس حروف کو حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھیں گے. جیسے کہ پے کے بعد ہم نے ایک ہم نے آگے بڑھانا ہے، یعنی یہ 1 نمبر ہے تو ہم نے 1 کو آگے بڑھایا تو پتہ چلا کہ آگے رے ہے، تو ہم نے رے کو حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ لینا ہے. اس کے بعد 4 بھی ہو گیا، 1 بھی ہو گیا، اس کے بعد یہ 2 ہمارے پاس 2 ہے. تو ہم نے رے کے بعد دوسرے نمبر پر جو حرف ہوگا تو حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھیں گے. تو جیم پہلے نمبر پہ، الف دوسرے نمبر پر ہے، تو ہم نے الف کو ادھر حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ دینا ہے. 4 بھی ہو گیا، 4 بھی ہو گیا، 1 بھی ہو گیا، 2 بھی ہو گیا. ابھی چلیں گے دوسرے 2 کی جانب. اب رے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرے نمبر پر کیا آ رہا ہے، کون سا حروف آ رہا ہے، تو اسے حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ دیں گے. جیم اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ الف ہے، تو ہم نے الف کو اٹھایا، یعنی الف کو ہم نے کوڈ کیا اور حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ ڈالا. اس کے بعد ہے 0 یعنی 0. تو 0 کا کوئی 0 کے ذریعے کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے پھر ہم آگے چلیں گے 2 آگے چلیں گے 2. تو ہم نے واو کے بعد 2 نمبر پر جو دوسرے نمبر پر حروف ہوگا اس کو ہم تحریر کر لیں گے حاصل شدہ حروف والی لائن میں. تو یہ ہے قاف، قاف کے بعد ہے سین. ہم نے دوسرے نمبر پہ یہ سین آیا تو سین کو اٹھا کے ہم نے حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ ڈالا. اب 4 ہو گیا، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 0 ہو گیا، 2 ہو گیا اور اس کے بعد ہو گیا 4. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ سین کے بعد چوتھے نمبر پر کیا ہے، تو ہم اس حروف کو حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ ڈالیں گے. نون 1 نمبر پہ، یہ دوسرے نمبر پہ، کاف تیسرے نمبر پہ، یہ چوتھے نمبر پہ. ہم نے چوتھے نمبر سے یا اٹھا کے حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ ڈالا. اور اسی طرح ہم دیکھیں گے 5 نمبر پر کیا ہے. تو آپ ادھر آئیں گے تو الف 1 ہے 2، یہ 3 6 4 اور الف 5ویں نمبر پر ہم نے اس کو اٹھا کے الف کو حاصل شدہ حروف والی لائن میں لکھ ڈالا. اس کے بعد 2 بچ گیا اور 3 بچ گیا. پھر ہم نے الف کے بعد ادھر آئے رے 1 نمبر پر اور جیم دوسرے نمبر پر آ گیا، تو ہم نے اس کو حاصل شدہ حروف والی لائن میں اٹھا کے درج کر ڈالا. اور آخری نمبر بچ گیا 3. پھر ہم تیسرے نمبر پر دیکھیں گے کہ کون سا حروف آ رہا ہے. نون 1 نمبر پر، واو 2 نمبر پر اور رے تیسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر رے آ رہی ہے، اسے اٹھا کے ادھر تحریر کر دیا. تو پتہ چلا حاصل شدہ حروف ہمارے پاس آئے اے، رے، الف، واو، سین، یہ، الف، جیم، رے. اب نیچے آئیں گے تو لکھا ہوا ہے مؤخر صدر. مؤخر صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو آپ نے پہلے لکھ لینا ہے اور ابتدائی حرف کو اس کے بعد لکھ لینا ہے. یہ اسی طرح کنٹینیو چلتا رہے گا. یہ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاس آخری حرف رے ہے، ہم نے اسے پہلے لکھا، اور ابتدائی حرف پے ہے، ہم نے رے کے بعد پے لکھ ڈالا. پھر ہم آئیں گے جیم، ہمارے پاس آخری حرف ہے، یعنی آخری سے پہلے والا سیکنڈ لاسٹ ہم نے ادھر لکھا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو رے ہے ہم نے ادھر لکھا. اسی طرح ہم کنٹینیو کرتے گئے. یہ الف تھا، ہم نے ادھر لکھا، ادھر سے اٹھایا، اور ادھر سے ہم نے الف کو اٹھایا، ادھر لکھ ڈالا. پھر یہ ادھر ہمارے پاس تھا، ہم نے ادھر لکھا. پھر واو ہمارے پاس ادھر تھا، ادھر سے اٹھایا، ادھر لکھ ڈالا. پھر آخر میں سین بچ گیا، ہم نے اٹھا کے ادھر لکھ ڈالا. تو مؤخر صدر میں ہمارے پاس جو لائن بنی رے، پے، جیم، رے، الف، الف، یہ، واو، سین. اب اس میں ہم نے جواب تلاش کرنا ہے.
ادھر تھوڑا ذہن لڑانا پڑے گا کہ جواب کس طرح سے نکالا جائے، کیونکہ لفظ آگے پیچھے ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہیں، جواب بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو جواب حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ لکھا ہوا رے پے جیم رے الف الف یہ واو سین، اب اس کو ملائیں گے تو تھوڑا نام ظاہر نہیں ہو رہا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قریب الحروف یا قریب التلفظ کبھی کبھی کسی لفظ کے بدلے میں ایکسچینج کر دیے جاتے، بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے رے کو ابھی ادھر فی الحال سائڈ پہ رکھ دیا، تو ہم نے پے جیم الف رے اور یہ کو ملایا تو بن گیا پجاری۔ ہمارے پاس اب رے الف واو سین بچ گیا، تو اس کو ہم نے رے الف کو ملایا تو را واو سین وس راوس 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 بن گیا، تو ہم نے سین کو شین کے بدلے میں، یعنی یہ قریب المخرج بھی ہے اور تلفظ کو اس کے ساتھ چینج کر دیا تو راوش بن گیا۔ تو اب یہ راوش بھی نہیں ہے، ہندوؤں کا اکثر بیشتر نام رویش راویش ہوتا ہے، تو آپ اس سے ہی تعبیر کریں گے راویش سے، راویش سے۔ تو پتہ چلا کہ جادو کرنے والا سائل نے جو پوچھا تھا کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، تو اس کا نام آیا پجاری رویش، یعنی جو ہندوؤں کے اندر پجاری ہوتا ہے اس کا نام رویش ہے، اس نے اس پر جادو کیا ہے۔ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ جادو کرنے والے کا نام جو ہے اس علم کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علیہ وآلہ